السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ایویڈنس ہے کہ کن طرح کی ایویڈنس جو ہوتی ہیں آپ کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہو. تو کچھ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کورٹ میں ریکارڈ کرتے ہو جنہیں ہم اورل ایویڈنس کہتے ہیں, اور کچھ ڈاکیومنٹس کے تھرو آپ ایویڈنس پریزنٹ کرتے ہو اسے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کہتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن سچویشنز میں اورل ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے, کن سچویشنز میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے. پھر اس کی فردر آگے ٹائپس پرائمری ایویڈنس کیا ہوتی ہے, سیکنڈری ایویڈنس کیا ہوتی ہے, یا پبلک ڈاکیومنٹ سرٹیفائڈ کاپیز, اور یہ کن کن سچویشنز میں کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہے, ایڈمیسیبل ہے, وہ ہم نے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے آرٹیکل نمبر 70 ہمیں بتاتا ہے, اور چیپٹر نمبر 4 آرٹیکل 70 ہمیں بتاتا ہے کہ اورل ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں. تو آپ اورل ایویڈنس کورٹ میں ریکارڈ کر سکتے ہو, لیکن جب سچویشن جو ہے, جب آپ کا ایشو ان ہینڈ ہے وہ ریگارڈنگ اے ڈاکیومنٹ ہے, کوئی سیل ڈیڈ ہے, کوئی ٹائٹل ڈیڈ ہے, کوئی مورگیج ڈیڈ ہے, اور وہ آپ کا کانفلکٹ ہے, تو اس ڈاکیومنٹ کو ہی آپ کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا ہوگا. آرٹیکل 70 بتا رہا ہے کہ ایکسیپٹ when it is related to the document itself you can give oral evidence, ادروائز جو ہے آپ کو ڈاکیومنٹ اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ تھرو ڈاکیومنٹ ہی آپ کو پروف کرنے ہیں. یہ ہمیں آرٹیکل 70 بتاتا ہے. جی, اب آرٹیکل نمبر 71 ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ اورل ایویڈنس کس طرح کی ہو سکتی ہے. تو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے, جو چیز آپ نے خود دیکھی ہے, سنی ہے, فیل کیا, ٹچ کی ہے, وہ آپ کورٹ میں آ کے اس کی ڈائریکٹ ایویڈنس دیتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تھرو اے تھرڈ پارٹی کچھ سنا اور کورٹ میں آ کے آپ نے وہ انفارمیشن کورٹ کو ڈسکلوز کی, یا تھرو اینڈ تھرو آپ نے کچھ سنا. اس طرح والی انڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے کورٹ نہیں الاؤ کرتی. صرف ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ جو آپ نے خود دیکھا, سمجھا اور فیل کیا, ٹچ کیا, سینس کیا, یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اورل ایویڈنس ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس پہ بیس کرتی ہے. اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں. سب سے پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ ریلائی کر رہے ہو ایک ایکسپرٹ کے اوپینین پہ, اور وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ ان اویلیبل ہیں یا ان کی ڈیتھ ہوگی, اور آپ کو ایزیلی جو ہے آپ ان کو ایکسیس نہیں کر سکتے, آؤٹ آف کنٹری ہیں, کوئی بھی سچویشن ہے, تو اس بیسس پہ آپ جو ان کی پبلش بک جو ہے یا کوئی بھی ان کا پبلش کوئی جرنل کچھ کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہو, اگر وہ آپ کے فیکٹنگ ایشو کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. سیکنڈ اس میں جو کنڈیشن ہے, ایکسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اورل اسٹیٹمنٹ میں کسی بات کا ذکر کیا, کسی چیز کا ذکر کیا, کوئی مرڈر ویپن ہے, آپ نے اس کو مینشن کیا اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ آپ نے کرائم سین میں وہ دیکھا تھا, تو کورٹ جو ہے پھر اس مرڈر ویپن کی انسپیکشن الاؤ کرے گی, اس کی پروڈکشن ڈیمانڈ کرے گی, اور تاکہ وہ کورٹ میں پریزنٹ ہو, اس کو انالائز کیا جائے فورینسکس کے تھرو. پھر تھرڈ جو اس میں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وٹنس کی ڈیتھ ہوگی, ان اویلیبل ہے, ٹریس نہیں ہو رہے, اور انہیں ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت ٹائملی ہو جائے گا اور کاسٹلی ہو جائے گا, تو ایک اسلامک کانسیپٹ ہے شہادہ الشہادہ کا, جس میں ایک وٹنس جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اپنے بہاف پہ 2 مور وٹنسز کو, جو اس کے بہاف پہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کورٹ میں آ کے, اور وہ ایز این ایویڈنس ایڈمیسیبل ایکسیپٹ جو حدود کیسز ہیں ان کے علاوہ اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہے تو اس کے تھرو ایک وٹنس جو نہیں اویلیبل کسی بھی سچویشن کی وجہ سے, وہ اپنے بہاف پہ 2 وٹنسز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں جو ان کے بہاف پہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. یہ ہمیں آرٹیکل 71 بتاتا ہے کہ سب سے پہلی بات ایویڈنس ڈائریکٹ ہوگی, اورل ایویڈنس ڈائریکٹ ہوگی, جو آپ نے خود دیکھا ہے, سنا, آپ وہی صرف بتا سکتے ہو. اس کے علاوہ اس کی 3 کنڈیشنز ہیں, اور ان 3 کنڈیشن میں بیسیکلی اورل ایویڈنس کو ایکسکلوڈ کر کے اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس اگر ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کورٹ میں پریزنٹ کرے ہو. فرسٹ کیس میں جب ایکسپرٹ اوپینین کی پبلش بک آپ کورٹ میں پریزنٹ کرو گے. سیکنڈ کیس میں اگر وہ جو بھی بات آپ نے مینشن کی ادر دین اے ڈاکیومنٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے 70 میں پڑھا تھا ڈاکیومنٹ کی ایویڈنس آپ تھرو اے ڈاکیومنٹ ہی دیتے ہو, تو اس میں ایکسکلوژن ہے اورل ایویڈنس کی. لیکن اس میں سیکنڈ کنڈیشن نے بتایا ہے کہ ادر دین اے ڈاکیومنٹ اگر آپ نے کوئی چیز مینشن کیا, فار ایگزامپل مرڈر ویپن, تو پھر کورٹ اس کی پروڈکشن ڈیمانڈ کرے گا, اور پھر اس کو انسپیکٹ کرے گا, جو بھی جس بھی چیز کو آپ نے مینشن کیا ہے, جو بھی آپ نے دیکھی ہے, مرڈر ویپن ہے, نائف ہے, یا ایکسیکٹرا کچھ بھی اور ہے. اس کے علاوہ تھرڈ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وٹنس نہیں آپ کو مل رہا, تو اس کی بیسس پہ 2 مور وٹنسز کو اپوائنٹ کیا جا سکتے ہیں جو ان کے بہاف پہ اسٹیٹمنٹ دے. ایک اسلامک کانسیپٹ ہے. تو یہ ہمیں آرٹیکل 71 بتا ہے. اب ہم نے نیکسٹ چیپٹر میں دیکھنا ہے کہ ڈاکیومنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ڈاکیومنٹ کوئی بھی ایسا مٹیریل ہے جس میں کچھ بھی مینشنڈ ہے, چاہے ان دا فارم آف ریٹن ٹیکسٹ ہے, یا کوئی فگر ہیں, چارٹس ہیں, میپ ڈرا ہے, اسکیچنگ ہوئی ہوئی ہے, پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے, یا کوئی ایون وال اور اس پہ کچھ کارو آؤٹ ہوا ہے, یا کچھ پکچرز کسی نے ڈرا کی ہیں, تو وہ ایز اے ڈاکیومنٹ کے انڈر ڈاکیومنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اب جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے وہ
پرائمری بھی ہو سکتی ہے, سیکنڈری بھی ہو سکتی ہے. تو پرائمری ایویڈنس یہ ہوتی ہے جو کہ آرٹیکل نمبر ہمیں 73 بتاتا ہے, اور سیکنڈری ایویڈنس ہے آرٹیکل نمبر 74. 73 ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی اوریجنل آپ کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اوریجنل ڈیڈ ہوتی ہے, چاہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, پاسپورٹ ہے, سیل ڈیڈ ہے, آپ کے پراپرٹی کے پیپرز ہیں, یہ سب جو ہوتے ہیں یہ پرائمری ایویڈنس ہوتی ہے. جو اوریجنل فارم, اوریجنل ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پرائمری ایویڈنس ہے. یہ تھرو اے یونیفارم پروسیس آپ نے اس کو لیا, جیسے پرنٹ آؤٹس آپ لیتے ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ لوگے ایٹ اے ٹائم وہ سارے جو ہیں وہ پرائمری ایویڈنس ہیں. پھر سیکنڈری ایویڈنس انہی ڈاکیومنٹس کی جو سرٹیفائڈ کاپی ہوتی ہے وہ سیکنڈری ایویڈنس ہے. پھر انہی ڈاکیومنٹس کی فوٹو کاپی جو ہوتی ہے وہ سیکنڈری ایویڈنس ہے. کچھ سچویشن میں جہاں اورل ایویڈنس جو ہے الاؤ کی گئی ہے وہ بھی سیکنڈری ایویڈنس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی پرائمری ایویڈنس اور سیکنڈری ایویڈنس کے تھرو آپ جو ہو اپنی کانٹینٹس آف ڈاکیومنٹ کو پروف کی. اب جو نیکسٹ آرٹیکل ہے, آرٹیکل نمبر 74, وہ ہمیں کہتا ہے کہ اچھا تو یہی ہے کہ آپ پرائمری ایویڈنس دو ڈاکیومنٹس کی, ٹھیک ہے. اس میں بتایا ہے کہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے آپ کورٹ میں جب پریزنٹ کرو گے تو بیٹر آپ کے کیس کے لیے یہی ہے کہ پرائمری ایویڈنس دو, آپ اوریجنل ڈیڈ, اوریجنل ڈاکیومنٹ پریزنٹ کرو. زیادہ اسٹیبل ہے, زیادہ سیکیور ہے, آپ کے بینیفٹ میں جائے گا کیس کہ آپ اوریجنل ڈیڈ اور اوریجنل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کریں ہو کورٹ میں. یہ ہمیں ایک جنرل بات بتا دی گئی ہے آرٹیکل 74 میں کہ بیٹر یہی ہے کہ آپ جو ہے اوریجنل ڈاکیومنٹ کورٹ میں ہی پریزنٹ کرو. آرٹیکل 76 ہمیں کہتا ہے کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں, سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں نہیں پارٹی جو ہے پرائمری ڈاکیومنٹ پریزنٹ کر سکتی. تو وہ کیا ہے کہ اگر وہ گم گیا ہے, اگر وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے یا جل گیا ہے, آپ کو نہیں مل رہا, تو وہ سچویشن ہے. پھر اگر وہ بہت بلکی ہے, ہیوج ہے, کوئی وال ہے یا کوئی ٹری ہے یا کوئی کہیں پہ فار ایگزامپل کسی وال پہ آپ کے اگینسٹ کسی نے ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ لکھ دیا, تو اب وہ وال تو آپ کورٹ میں نہیں پریزنٹ کرو گے نا, اس کی پکچر ہی آپ کورٹ میں پریزنٹ کرو گے. تو اس سچویشن میں پھر اگر جو ہے وہ جو ڈیٹا ہے, ریکارڈ ہے, وہ بہت میسو ہے, آپ نے کسی وہ بہت میسو ہے اور کورٹ نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے کہ آپ اس کی صرف سمری پریزنٹ کرو, تو اس سچویشن میں, یا اگر جو اپوزٹ پارٹی ہے اس نے ڈاکیومنٹ کے کانٹینٹس کو ایڈمٹ کر دیا ان رائٹنگ, تب آپ کو اوریجنل پریزنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اگر اوریجنل جو ہے وہ ہے ہی اپوزٹ پارٹی کے پوزیشن میں اور آپ نے انہیں نوٹس دے دیا ٹو پریزنٹ, ٹو پروڈیوس, تو پھر آپ اوبویسلی نہیں پریزنٹ کر سکتے. آپ کا لینڈ لارڈ ہے اور آپ کے پاس جو آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹ ان کے پاس ہے, تو آپ پھر اس کی فوٹو کاپی پریزنٹ کر سکتے ہو اس سچویشن میں. یا اگر جن سچویشنز میں سرٹیفائڈ کاپیز کورٹ نے الاؤ کی ہیں تو تب آپ اس کی سیکنڈری ایویڈنس الاؤ کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہو اور وہ ایڈمیسیبل ہے. تو اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کا خود کوئی پرسنل کنٹرول نہیں ہے, تو آپ جو ہو اس کی سیکنڈری ایویڈنس دے سکتے ہو. ادروائز بیسٹ یہی ہے کہ آپ پرائمری ایویڈنس دو, مطلب اوریجنل ڈاکیومنٹ ہی پریزنٹ کرو کورٹ میں. جب آرٹیکل نمبر 77 ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ نوٹس کے سچویشن میں آپ اپوزٹ پارٹی کو سینڈ کرتے ہو یا کن سچویشنز میں آپ کو نوٹس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ایک جنرل رول یہی ہے کہ آپ فارمل نوٹس سینڈ کرو گے اپوزٹ پارٹی کو کہ وہ جو ڈاکیومنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کریں. لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں. سب سے پہلی یہ کہ اگر نیچرلی جو بائی نیچر آپ کا کیس چل رہا ہے اس سے آپ یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہے, اوریجنل جو ڈیڈ ہے, وہ آلریڈی اپوزٹ پارٹی کے پوزیشن میں ہی ہے, تو پھر وہ ان کو ہی پریزنٹ کرنا ہے وہ ڈاکیومنٹ. جیسے آپ کے لینڈ لارڈ ہے, ان کے پاس اوریجنل رینٹ ڈیڈ ہوگی, تو وہ انہی سے کورٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی اور انہی کو پریزنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نیچرلی وہ انہی کے پوزیشن میں ہوگی. یا پھر اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو اپوزٹ پارٹی ہیں انہوں نے بائی فورس یا تھرو فراڈ آپ سے وہ ڈاکیومنٹ obtain کیا ہے, تو پھر آپ کن بیسس پہ انہیں نوٹس سینڈ کرو گے, انہوں نے نہیں وہ ڈاکیومنٹ پریزنٹ کرنا آپ کے نوٹس پہ, تو پھر کورٹ کو آپ تھرو ایپلیکیشن ایکسپلین کرو گے اور کورٹ اپوزٹ پارٹی سے ہی ڈیمانڈ کرے گی. پھر تھرڈ یہ کنڈیشن ہے اگر اپوزٹ پارٹی نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اس ڈاکیومنٹ کا جو لاس ہے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ وہ انہیں نہیں مل رہا, گم گیا یا ڈسٹروائے ہو گیا, کوئی بھی سچویشن ہے. یا اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہ اپوزٹ پارٹی نے جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے وہ آلریڈی جوڈیشل ریکارڈ
کو کا پارٹ بنا دیا ہے وہ ڈاکیومنٹ، کورٹ میں سبمٹ کر دیا ہے وہ ڈاکیومنٹ، تو آپ کو نوٹس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایکسیپشن ہے. اور ویسے جنرلی آپ ایک فارمل نوٹس سینڈ کرتے ہو اپوزٹ پارٹی کو کہ وہ جو اوریجنل ڈیٹا ڈاکیومنٹ ہے ان کے پوزیشن میں ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کریں. ادروائز ایکسیپشنز کی بیسس پہ آپ کو نوٹس سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، جو ہمارا نیکسٹ آرٹیکل ہے، آرٹیکل نمبر 78، وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو پروف ہے آف ہینڈ رائٹنگ اور سگنیچر، مطلب اگر ایک کیس ہے اس میں جو ڈسپیوٹ ہے وہ ریلیٹڈ ٹو دا جینوئننیس آف ہینڈ رائٹنگ یا سگنیچر ہے، تو جو پارٹی یہ کاز آف ایکشن لے کے آ رہی ہے، یہ کلیم لے کے آ رہی ہے، وہی پروف کرے گی تھرو وٹنسز، تھرو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ، یا جب اگر وہ کورٹ کو اپلیکیشن دیتی ہے انڈر آرٹیکل 84، جس میں کورٹ کے پاس یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ کمپیئر کریں پریویس ڈاکیومنٹ سے کرنٹ ڈاکیومنٹ اور سگنیچر ہینڈ رائٹنگ کو ٹیلی کیا جائے، تو اس سے تاکہ فگر آؤٹ ہو کہ جو جینوئن سگنیچر ہے یا ہینڈ رائٹنگ ہے وہ واقعی فورجڈ ہے، فیک ہے یا جینوئن ہے. تو یہ آپ نے پروف کرنا ہے تھرو آرٹیکل نمبر 78 اور تھرو وٹنسز یا ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے تھرو، یا انڈر آرٹیکل 84 جو پاور کورٹ کے پاس ہے کہ وہ خود ہی کمپیئر کرے گی، یا ایون کورٹ جو ہے وہ لکھوا بھی سکتی ہے اسی وقت وٹنس سے کہ وہ لکھ کے دے تاکہ آئیڈیا ہو کہ کیا سین ہے. جی اب آرٹیکل نمبر 79 ہے جو ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جس میں کورٹ بائی لا ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ اس کی اٹیسٹیشن ہونی چاہیے. کچھ ولز ہوتی ہیں، پاور آف اٹرنی ہوتی ہیں، کچھ ڈیڈز ہوتی ہیں، گفٹ ڈیڈز فار ایگزامپل. تو اب آرٹیکل نمبر 79 ہمیں کہتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس کی صرف پروڈکشن جو ہے وہ الٹیمیٹ پروف نہیں ہے. آپ کو ان ٹو وٹنسز کو، جیسے اسلامک لاء میں ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ڈاکیومنٹ ہے تو اس میں ٹو وٹنسز ہمیں دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک آ کے کورٹ میں ٹیسٹیمنی دے دے کہ انہوں نے سائن کیا یا ٹیسٹ کیا وہ ڈاکیومنٹ، تب بھی اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کورٹ میں پروف ہوگی. ادروائز خالی ڈاکیومنٹ پریزنٹ کر دینے سے آپ کورٹ کو یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے یا آپ کو ڈاکیومنٹ ایڈمیسیبل نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس کی اٹیسٹیشن جب ریکوائرڈ ہے تو وہ ٹو وٹنسز میں کوئی ایک جو ہے آ کے اس کی ٹیسٹیمنی دے گا تبھی وہ ڈاکیومنٹ جو ہے کورٹ میں ایڈمیسیبل ہوگا. ادروائز صرف ڈاکیومنٹ لے آنے سے کورٹ اسے ایڈمیسیبل نہیں کرے گی، کورٹ اس کو ڈسمس کر دے گی. تو ان دو میں سے کسی ایک کی ٹیسٹیمنی ریکوائرڈ ہے صرف ان ڈاکیومنٹس کے لیے جو بائی لا ریکوائرڈ ہیں ٹو بی اٹیسٹڈ. یہ ہمیں آرٹیکل نمبر 79 بتا رہا ہے. اب آرٹیکل نمبر 80 ہمیں بتاتا ہے، جیسے 79 میں بتایا تھا کہ جو کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جس میں اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ تھرو 1 آؤٹ آف 2 ایک بھی آ کے کورٹ میں کہہ دے کہ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ ٹیسٹ کیا ہے تو وہ ایڈمیسیبل ہو جاتا ہے وہ ڈاکیومنٹ. آرٹیکل نمبر 80 ہمیں بتاتا ہے کہ ان سچویشن میں جب آپ کو ایک بھی وٹنس نہیں مل رہا اور وہ اٹیسٹنگ ڈاکیومنٹ ہی ہے اور اس کے لیے ٹو وٹنسز میں سے کسی ایک کا آنا ضروری ہے، بٹ ان دونوں میں سے آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہا، یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہ ان اویلیبل ہے، یا آؤٹ آف کنٹری کوئی بھی سچویشن ہے کہ وہ ان اویلیبل ہے، تو ان سچویشن میں آپ کو خود پروف کرنا ہے تھرو دیئر ہینڈ رائٹنگ کہ وہ جینوئن ہے، یا تھرو دیئر سگنیچر کہ وہ فورج نہیں ہے، فیک نہیں ہے، اور جینوئننیس جو ہے آپ کو خود ہی اس کی پروف کرنی پڑے گی. تو وہ تھرو ان ڈائریکٹ ایویڈنس آپ پروف کرو گے. کوئی پریویس ڈاکیومنٹ، کوئی پریویس ڈیڈ انہوں نے سائن کی ہو وہ ہینڈ رائٹنگ میچ کراؤ گے تھرو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ، یا کسی بھی طرح سے آپ ان کے ہینڈ رائٹنگ کو یا پھر ان کے سگنیچر کو پروف کراؤ گے اس ڈاکیومنٹ کی ایڈمیسیبلٹی کے لیے اور اس سگنیچر یا ہینڈ رائٹنگ کی جینوئننیس کو پروف کرنے کے لیے کورٹ میں. آرٹیکل نمبر 80 ہمیں کہہ رہا ہے. اب آرٹیکل نمبر 81 ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہی ہے ایگزیکیوشن ڈاکیومنٹ کی کہ اس نے سائن کیا ہے اس ڈاکیومنٹ کو. ایک اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ ہے بٹ پارٹی اسے جو ہے خود ہی ایکسیپٹ کر رہی ہے، تب اٹیسٹنگ وٹنسز کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر اپوزٹ پارٹی جو آلریڈی ایڈمٹ کر رہی ہے ایگزیکیوشن آف اے ڈاکیومنٹ. اتنی سی بات ہمیں آرٹیکل 81 بتاتا ہے کہ اگر دوسری پارٹی ہے جو ان ڈسپیوٹ ہے وہ خود ہی ڈاکیومنٹ کی ایگزیکیوشن کو ایکسیپٹ کریے کہ اس نے سائن کیا ہے یہ ڈاکیومنٹ، تب اٹیسٹنگ وٹنسز کو کورٹ میں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایون دو وہ ڈاکیومنٹ جو ہے بائی لا ریکوائرڈ ہے ٹو بی اٹیسٹڈ. کے لیے اگر اے نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس نے بی کے ساتھ ایک گفٹ ڈیڈ سائن کیا ہے تو اس میں ایون دو ٹو اٹیسٹنگ وٹنسز کی ضرورت تھی، لیکن اس کا جو ایڈمیشن تھا وہ انف تھا، اٹیسٹنگ وٹنسز کی ضرورت نہیں تھی اور وہ کورٹ میں ایڈمیسیبل ہو گئی. جی اب ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے 82 آرٹیکل میں کہ ایک اٹیسٹنگ وٹنس جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اٹیسٹ کیا تھا یہ ڈاکیومنٹ، یا تو ان کو میموری لاس ہے یا وہ صرف
ڈینائی کریں کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، تو لیکن آپ اس ڈاکیومنٹ پہ اور آپ ان کے سگنیچر پہ ریلائی کر رہے ہو، تو اس سچویشن میں آپ نے کسی بھی سراؤنڈنگ ایویڈنس سے یا انڈائریکٹ ایویڈنس سے پروف کرنا ہے کہ جو ان کا ڈاکیومنٹ، ان کا جو سگنیچر ہے وہ جینوئن ہے اور یہ انہی کا ہے، اور اب یہ کورٹ میں آ کے ڈینائی کر رہے ہیں، یا کوئی آپ نے پریویس ان کی کنڈکٹ آپ کے ساتھ ایسی تھی جس کی بیسس پہ آپ کو یہ لگا کہ اب آپ کے وہ اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کوئی آپ کے ایشوز چل رہے ہیں، یا آپ کے آلریڈی کسی اور ڈسپیوٹیڈ کوئی ایشو چل رہا ہے کسی اور کے کورٹ میں، تو وہ آپ ایز این ایویڈنس پریزنٹ کر سکتے ہو بیسیکلی، یا پھر آپ ان کے کنڈکٹ کو، ان کی کریڈیبلٹی کو آپ کے جو لائر ہیں وہ کویشچن کریں گے. تو اس طرح آپ نے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے اس سچویشن میں جب آپ کا ٹیسٹنگ وٹنس جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو سائن نہیں کیا، تو پھر وہ آپ پہ آ جاتا ہے ایز اے پارٹی کہ آپ کیسے پروف کرو گے کہ یہ انہی کی ہینڈ رائٹنگ ہے، انہی کے سگنیچر ہیں. یا پھر آپ اس ایک جو نیکسٹ وٹنس ہیں، 2 وٹنسز اگر ریکوائرڈ ہیں تو ایک ڈینائی کریں، آپ دوسرے کی اسٹیٹمنٹ کورٹ میں ریکارڈ کرو، اور پھر اس طرح ان کی کریڈیبلٹی کو شیک کرو جو آپ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اگر واقعی انہوں نے کی ہے، اور وہ اگر جینوئنلی وہ آپ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. مطلب صرف اپنی بات پروف کرنے کے لیے آپ کسی کے کریکٹر کو یا اس کی کریڈیبلٹی کو کویشچن نہیں کرو گے. اگر جینوئنلی وہ آپ کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اب انہوں نے واقعی سائن کیا تو آپ ڈینائی کریں، تو تب آپ اس طرح کے کویشچن ان سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ جس سے یہ پروف ہو جائے کہ یہ آؤٹ آف اسپائٹ کر رہے ہیں، یا ان کی جو پریویس کنڈکٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ فراڈ اور ڈسیپٹیو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس ٹائپ کی سچویشن میں، ادروائز نہیں. جی، اب آرٹیکل نمبر 83 ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس دیٹ آر ناٹ ریکوائرڈ بائی لا ٹو بی اٹیسٹڈ، تو ان کو صرف آپ ایز اٹ از پریزنٹ کرو گے کورٹ میں تو وہ کافی ہے، چاہے اس کی پرائمری ایویڈنس پریزنٹ کرے ہو یا سیکنڈری ایویڈنس پریزنٹ کرے ہو، وہ انف ہے کورٹ کے لیے، انف انفارمیشن ہے اس کی ایڈمیسیبلٹی کے لیے. کیونکہ جو اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جن کی ڈاکیومنٹس کی اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے بائی لا، وہ ایک سپریٹ کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے کہ ولز ہیں یا پاور آف اٹرنی ہے یا گفٹ ڈیڈ ہے فار ایگزامپل. اس کے علاوہ، ان ڈاکیومنٹس کے علاوہ، اس کیٹیگری کے علاوہ جو باقی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو صرف ڈاکیومنٹ بھی کورٹ میں پریزنٹ کر دو تو وہ کافی ہے ٹیسٹنگ وٹنس. ایون اگر آپ نے فار ایگزامپل کرا بھی دیا ہے وہ ڈاکیومنٹ اٹیسٹ، غلطی سے آپ کو نہیں نالج تھی، تو بھی اس وٹنس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے کورٹ میں ٹیسٹمنی دے ان ڈاکیومنٹس کی جو ریکوائرڈ بائی لا ہے ہی نہیں کہ آپ انہیں اٹیسٹ کرو. اب ہم آرٹیکل 84 پہ آ جاتے ہیں، جو ابھی کافی پیچھے سچویشن میں مینشن ہوا ہے کہ یہ بیسکلی کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ کمپیئر کر سکتی ہے رائٹنگ سگنیچر کسی بھی انسان کا کسی بھی پریویس ڈاکیومنٹ سے، یا کورٹ جو ہے اس انسان کو اس وقت کورٹ میں لکھوا سکتی ہے کوئی بھی کچھ بھی پیراگراف جسے وہ ٹیلی کر لے کہ یہ اس کی ہی کرنٹ ہینڈ رائٹنگ ہے کہ نہیں. تو یہ کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ کمپیریزن کر سکتی ہے سگنیچرز کا، ہینڈ رائٹنگ کا. اور یہ جو کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے، یہ تھرو آپ اپلیکیشن جو ہے اس کو کرتے ہو، انووک کرتے ہو وہ پاور کورٹ کی. کوئی سچویشن ہے اس میں فراڈ کا کیس ہے کہ اس نے سائن کیا ہے وہ چیک کہ نہیں، وہ ڈینائی کر رہا ہے سائن کرنا، تو کورٹ اس وقت جو ہے اسے سائن کروا سکتی ہے تاکہ وہ ٹیلی کر لے سگنیچر، یا ہینڈ رائٹنگ کی کوئی ایشو ہے تو وہ لکھوا سکتی ہے. تو اس سچویشن میں کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے جو آپ ایز اے لائر جو ہو وہ انووک کراتے ہو تھرو آرٹیکل 84. جی، اب آرٹیکل نمبر 85 ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ پبلک ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں. تو کوئی بھی نوٹیفیکیشنز ہیں، لاز، آرڈرز، ایکٹس ہیں، نوٹیفیکیشن آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے ریلیز کی ہیں وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. آپ کی جوڈیشل ریکارڈ کیس فائلز ہیں وہ سب پبلک ڈاکیومنٹ ہے. پھر آپ کی ایگزیکٹو باڈی نے، ایڈمنسٹریٹو باڈی نے کوئی ڈیٹا مینٹین کیا ہے، نادرا ہے جیسے ایک ڈپارٹمنٹ، لینڈ ریونیو ایکٹ میں آپ کی پراپرٹی کی جو ساری رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے، وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. پھر جو فارن گورنمنٹ کی ڈیٹا ہے، کیس فائلز ہیں، کورٹ فائلز ہیں، وہ کیس لاز ہیں، وہ بھی پبلک ڈاکیومنٹ کا پارٹ ہے. اب 86 ہمیں آرٹیکل یہ کہتا ہے، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ آل دوز ڈاکیومنٹس دیٹ آر ناٹ مینشن ان آرٹیکل 85 آر پرائیویٹ ڈاکیومنٹس. تو بہت ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک سینٹینس ہے کہ باقی سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب ایک نکاح نامہ ہے فار ایگزامپل، وہ ایک پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اگر آپ اسے رجسٹر کر دیتے ہو تو وہ بھی ایک پبلک ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے اور پبلک ڈاکیومنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو کوئی بھی کانٹریکٹ ہے اگر آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کیا تو وہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہے، اگر آپ نے اس کو رجسٹر کر دیا ہے تو وہ پبلک ڈاکیومنٹ بن گیا ہے. تو ان رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹ کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور جو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس ہیں
وہ پھر پبلک ڈاکیومنٹ کا پبلک ریکارڈ کا جب پارٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو پبلک ڈاکیومنٹ کی کیٹیگری میں لے آتے ہو انڈر آرٹیکل 85۔ اب آرٹیکل نمبر 87 ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ سرٹیفائڈ کاپیز کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو ایسی سچویشن ہوتی ہے کورٹس میں جب ایک ججمنٹ آتی ہے یا ورڈکٹ آیا، فار ایگزامپل آپ کے اگینسٹ ہے یا آپ کے فیور میں آیا، جو بھی سچویشن ہے، آپ کو اس کی سرٹیفائڈ کاپی کورٹ میں جو سارا جوڈیشل ریکارڈ ہوتا ہے وہ تھرو سرٹیفائڈ کاپیز ہی موو ہوتا ہے۔ تو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کورٹ میں سرٹیفائڈ کاپی کی، اور ساتھ ہم لیگل فی دیتے ہیں، ایک جو ٹکٹ ہوتا ہے کورٹ فی وہ اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے جو بیس ہوتی ہے اس پہ مینشن ہوتی ہے کہ یہ ٹرو کاپی ہے آف دیٹ ڈاکیومنٹ، اور وہ پھر کورٹ میں جب آپ اس کو اٹیچ کرتے ہو اپنی باقی اپلیکیشن کے ساتھ تو وہ کورٹ میں ایڈمیسیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جس کو یہ رائٹ ہے ٹو انسپیکٹ اے ڈاکیومنٹ، اس کو سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ دی جاتی ہے آن ڈیمانڈ دی جاتی ہے۔ اب اور اس کی آگے آرٹیکل نمبر 88 جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ایویڈنس جو ہے سرٹیفائڈ کاپی کی، وہ خود ایک سرٹیفائڈ کاپی جو ہے ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایویڈنس ہے، اس کی اوریجنل جو ڈاکیومنٹ ہے ڈیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس ڈاکیومنٹ کا وہ تھرو دیٹ سرٹیفائڈ کاپی ہی پروف ہو جاتا ہے، یا اور اس کے لیے آپ کو اس پبلک آفیسر کی ٹیسٹیمنی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ میں نے اسے سائن کیا، میں نے اس کی آتھرائز کیا ہے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ہے سرٹیفائڈ کاپی کا کہ اس کے لیے آپ کو اوریجنل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پراپرلی اسٹیمپڈ ہوتی ہے، سیلڈ ہوتی ہے، یا اگر آتھرائز ہے وہ آفیسر سیل کرنے کے، اور اس پہ کورٹ فی بھی دی ہے۔ جو بھی کسی بھی طرح کی سرٹیفائڈ کاپی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل ریکارڈ ہے، کوئی بھی پبلک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ کو انسپیکٹ کرنا ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کرو گے، اس کی جو بھی فی ہوگی وہ آپ پے کرو گے، اور اس پہ مینشن ہوگا ٹرو کاپی آف دیٹ ڈاکیومنٹ، اور پھر وہ آ کے کورٹ میں آپ پریزنٹ کرو گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل ریکارڈ ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کوئی بھی ڈاکیومنٹ چاہیے تو وہ آپ پھر کورٹ میں آ کے اس کو جب پریزنٹ کرو گے تو پھر کورٹ آپ سے یہ ریکوائر نہیں کرتا کہ آپ اس پبلک ڈاکیومنٹ کی بھی پریزنس کو کورٹ میں انشور کرو، وہ ڈاکیومنٹ ڈیٹ کافی ہے۔ اچھا جی، اب آرٹیکل نمبر 89 ہے جو لاسٹ آرٹیکل ہے اس ویڈیو کا، وہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ پروف آف ادر آفیشیل ڈاکیومنٹس کی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشنز ہیں، آرڈرز ہیں، تو اس ایکٹس ہیں، تو اس سچویشن میں آپ ایک ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کی جو ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشنز ہیں، آپ وہاں جاؤ گے جس کا بھی آپ کو ریکارڈ ریکوائرڈ ہے، اور آپ وہاں پہ اپلائی کرو گے فار اے سرٹیفائڈ کاپی، تو پھر آپ اس کو پریزنٹ کرو گے ایز این ایویڈنس۔ پھر اگر آپ کو پارلیمنٹری پروسیڈنگس جو ہیں وہ اس کی وہ چاہیے، ڈیٹا چاہیے، وہ ریکارڈ چاہیے، تو وہ آفیشیلی پبلشڈ بھی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے جو چینل ہے، ویب سائٹ ہے اس پہ، تو وہ وہاں سے آپ اس کے تھرو ریکگنائزڈ آفیشیل چینل سے وہ لوگے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فورن جوریزڈکشن کا کیس ہے، ایون تو وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے، تو اس کو آپ تھرو ایمبیسی بھی کرا سکتے ہو سرٹیفائی، آپ کے جو وہاں پہ ڈپلومیٹک ایجنٹ ہیں آپ اس کے تھرو کرا سکتے ہو، یا ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ ان کی پبلشڈ نوٹیفیکیشنز آتی ہیں یا کیس لاز آتے ہیں، کیس فائلز آتی ہیں، اور لیکن وہ ریکگنائزڈ آفیشیل چینلز ہیں، اس کے تھرو ہی آپ کرو گے، اور پھر اس کو آپ ایز این ایویڈنس اس طرح پروف کر سکتے ہو، اور اس کی پھر کریڈیبلٹی کو کویشچن نہیں کیا جائے گا اس ڈاکیومنٹ کا جب آپ اس کو اس اینگل سے پروف کرو گے تھرو آپ جب اس کے سرٹیفائڈ کاپی لوگے، یا آپ آفیشیل چینلز کے تھرو جو پبلش ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو کورٹ میں آپ ایز اٹ از پریزنٹ کرتے ہو، تو آپ اس ڈاکیومنٹ کی جو جینوئننیس ہے وہ آلریڈی پروف کر رہے ہو، اگر آپ وہ تھرو آفیشیل چینل جو ہے یا پبلش چینل یا ایک سرٹیفائڈ کاپی لے رہے ہو آپ ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کی جا کے، اس طرح آپ اس ڈاکیومنٹ کی اوتھینٹسٹی کو پروف کرو گے۔ ویڈیو میں ہم نے کافی کچھ کور کیا ہے، سب سے پہلے اورل ایویڈنس کیا ہوتی ہے، پھر کب دی جاتی ہے، ڈائریکٹ ہونی چاہیے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے پرائیویٹ وہ کیا ہے، پرائمری ایویڈنس کیا ہے، سیکنڈری ایویڈنس کیا ہے، پھر آگے پبلک ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں، پرائیویٹ ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سرٹیفائڈ کاپیز کب آپ دے سکتے ہو، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کب کورٹ کی پاور آپ انووک کرتے ہو کہ وہ خود کوئی ایشو ہے جینوئننیس کا، ہینڈ رائٹنگ سگنیچر سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کب کورٹ کے تھرو جو ہے اس کا کمپیریزن کر سکتے ہو۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ تھرو سرٹیفائڈ کاپیز پروف کرتے ہو، وہ موو ہی تھرو سرٹیفائڈ کاپیز ہوتے ہیں سارے آفیشیل ڈاکیومنٹس۔ آپ کو ریکوائرڈ ہے اپنا کوئی بھی سرٹیفکیٹ تو آپ اس کے لیے سرٹیفائڈ کاپی کے لیے اپلائی کرو گے، آپ کو کوئی ڈیٹا کسی ڈپارٹمنٹ میں ریکوائرڈ ہے تو آپ اس کی سرٹیفائڈ کاپی کے لیے اپلائی کرو گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سرٹیفائڈ کاپیز ہوتی ہیں
اس کا بھی ایک پروسیس ایک مینر ہے جس کے تھرو آپ لیتے ہو. کورٹ فی اس میں جو بھی فی ہے اس کی وہ آپ دیتے ہو. پھر اس میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ ٹرو کاپی ہے آف دیٹ ڈاکیومنٹ. پھر وہ کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے, اس کے لیے آپ کو اوریجنل دینے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آپ کو اوریجنل دینی ہوتی ہے. اور ادر دین جو ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جس کی سرٹیفائڈ کاپیز آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے 2 اٹیسٹنگ وٹنسز چاہیے. اگر وہ اٹیسٹنگ وٹنسز میں سے کوئی ایک بھی آ کے آپ کو آپ کی بہاف پہ ٹیسٹیمنی دے دیتا ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. پھر کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جس میں ٹیسٹنگ وٹنسز کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹ وہ صرف اس ڈاکیومنٹ کی پروڈکشن کورٹ میں ریکوائرڈ ہے, تو وہ آپ اس کو پریزنٹ کر دو. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی بھی سچویشن ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کے پاس اوریجنل نہیں ہے, اپوزٹ پارٹی کے پاس اوریجنل ہے, تو پھر اسی سے کورٹ ریکوائر کرتی ہے کہ وہ اسی کو پریزنٹ کرے گی. تو اس طرح کی ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کس طرح سے ہوتی ہے, کون دیتا ہے, کن کن بیسس پہ دیتا ہے, اور اس کی سرٹیفائڈ کاپیز جو ہوتی ہیں وہ کتنی ریلیونٹ ہوتی ہیں ہمارے لیے قانون شہادت آرڈر میں. اور پھر ہم نے پروسیس پڑھا کہ سرٹیفائڈ کاپیز کا کیا ہوتا ہے. پھر اگر اور ادر جو ڈاکیومنٹس ہیں آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں جیسے گورنمنٹ نوٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں, اور جو بھی ایگزیکٹو باڈی آپ کا ڈیٹا مینٹین کر رہی ہوتی ہے ان کی نوٹیفیکیشن, تو وہ تھرو آفیشیل پبلک چینل جو ہے اگر انہوں نے کچھ پبلش کیا ہے تو وہ آپ ایز اٹ از کورٹ میں پریزنٹ کر دو گے تو وہ بھی ایڈمیسیبل ہے. کوئی فورن ججمنٹ ہے آپ نے وہ پریزنٹ کرنی ہے تو وہ جو تھرو ان کے آفیشیل چینل اگر وہ پبلش ہوئی ہوئی آپ کو پریزنٹ کر دو گے تو وہ بھی ایڈمیسیبل ہے. پھر اگر آپ کو اسپیسیفکلی کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے کوئی ڈیٹا ریکوائرڈ ہے تو آپ وہاں پہ اپلائی کرو گے اس سرٹیفائڈ کاپی کے لیے, اور پھر وہ جو سرٹیفائڈ کاپی ہے وہ آپ پریزنٹ کرو گے تو اوریجنل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ والی ہم نے ساری. پھر پرائمری سیکنڈری ایویڈنس بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کون کون سے سینیریوز انوالوڈ ہیں جس میں آپ اوریجنل نہیں بھی دینا چاہو تو دے سکتے ہو. تو یہ سارا جو ٹاپک تھا وہ ریلیٹڈ ٹو ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھا موسٹلی, لیکن کچھ سچویشن میں جہاں آپ اورل دے سکتے ہو اور وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے وہ بھی ہم نے اس میں کور کیا ہے. جی اب جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوگا وہ پریزمپشن سے ہوگا, بٹ یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھ آیا تو آپ اس کو لائک کریں, اور تھینک یو فار واچنگ.